السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال اللہ تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ عقیدہ سے متعلق یہ دروس جو آپ کے مسلسل چل رہے ہیں اس اعتبار سے اہم ہیں کہ یہ گھر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ عقیدہ کا علم اگر باپ کو ہے اور بیٹے کو نہیں ہے تو باپ کا یہ علم بیٹے کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے ہی اگر بیٹے کو ہے تو بیٹے کا علم باپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ بیوی کو ہے تو خاوند کو فائدہ نہیں دے گا، خاوند کو ہے تو بیوی کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کو فرض عین کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ہر فرد پر یہ فرض ہے اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور دین کی معرفت۔ یہ اور بات ہے کہ علم کے اعتبار سے لوگوں کے درجات ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے وہی بنیادی چیزیں اگر معلوم ان کو ہو جائیں تو کافی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو تفصیل درکار ہے تو تفصیل کا علم انہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دروس جو عقیدہ سے متعلق ہیں اور جس کا میں خود اہتمام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی اہمیت یہی ہے کہ یہ گھر کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ایمانیات میں جو ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم ایمان کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے تصدیق کرنے کا، اور وہ تصدیق بھی اقرار کے معنی میں ہے، اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے حتی الامکان عمل کرنے کا۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ گویا کہ ایمان کی تعریف کے یہ تین رکن ہیں، تین رکن: زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل۔ تینوں میں سے ایک مفقود ہوگا تو یہ ایمان ہمارے لیے اور آپ کے لیے کارگر نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کہ ایمان کی تعریف کے یہ ارکان ہیں۔ گویا کہ ایمان کا معنی ہو مفقود ہو جائے گا جہاں تینوں میں سے ایک مفقود ہو۔ یہ موبائل ہے، اس کے پروگرام کے کچھ ارکان ہیں: پروگرام پیش کرنے والا، خود یہ آلہ کی حیثیت سے اس موبائل کا ہونا، اور اس موبائل کو چلانے والا۔ وہ گرچہ پروگرام پیش کرنے والا ہی چلائے لیکن خود وہ ایک رکن ہے۔ تینوں میں سے ایک نکال لیجیے، موبائل کے چلانے والے کو نکال لیجیے۔ موبائل کو جو پروگرام جو موبائل پہ پیش کر رہا ہے کیچ کیسے کرے گا؟ چلو موبائل پر پروگرام پیش کرنے والا بھی ہے، موبائل کو چلانے والا بھی ہے، موبائل ہی نہیں ہے تو پھر پروگرام کیسے آپ کیچ کریں گے، کیسے ریکارڈ کریں گے؟
تو یہ تینوں چیزیں موبائل کے اس پروگرام کے رکن ہیں. دوسری مثال، اور اس مسجد میں اس کو پیش کر چکا ہوں. یہ ٹیبل ہے، اس کے بننے کے لیے 3 ارکان ہیں. نجار جس کو ہم بڑھئی کہتے ہیں، آلہ اور لکڑی، تینوں مل کر کے تب یہ ٹیبل تیار ہوا ہے. آلہ نکال دیجئے، ہتھیار جس سے بنایا جائے. بڑھئی موجود ہے، لکڑی موجود ہے. وہ بڑھئی کیسے بنائے گا جب آلہ ہی نہیں ہے؟ آلہ موجود ہے، بڑھئی موجود ہے، لکڑی ہی نہیں ہے، ٹیبل کیسے بنائیں گے؟ بڑھئی موجود ہے، لکڑی موجود ہے، آلہ ہی نہیں ہے. ما یقوم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی بھی چیز کا قیام ہو، وہ چیز اس چیز کے لیے رکن ہے اور رکنیت کا درجہ رکھتی ہے. تو ایمان کی تعریف کے 3 ارکان ہیں. ایمان کے نہیں، ایمان کے ارکان تو 6 ہیں. یہ ایمان کی تعریف کی بات میں کر رہا ہوں. اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان. یزید بطاعت الرحمن ینقص بطاعت الشیطان. یہ عقیدہ بھی رکھی ایمان کی تعریف کے تعلق سے، یزید بطاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے. وینقص بطاعت الشیطان، اور شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ ایمان کے 3 ارکان آپ ذہن میں رکھیے اور دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں. دل سے تصدیق نہ ہو، عمل بھی موجود ہو اور زبان سے اقرار بھی موجود ہو، تو بندہ مومن نہیں ہوگا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. اے نبی، جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ البتہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں. زبان سے ہے کہ نہیں ہے؟ منافقین کے عمل تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا. نماز پڑھتے تھے، غزوات میں نکلتے تھے، مقصد جو بھی رہتا ہو، لیکن عمل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بالکل عمل کہیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بھاری صلاۃ منافقوں کے لیے فجر کی صلاۃ ہے اور عشاء کی صلاۃ ہے. اس کا مطلب وہ صلاۃ کے لیے آتے تھے، عمل بھی موجود ہے، اور اقرار قرآن کہتا ہے کہ ہاں کہتے تھے کہ آپ البتہ ضرور اللہ کے رسول ہیں، پر تصدیق نہیں تھا، دل سے نہیں مانتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین آگ کے سب سے نیچے طبقہ میں رہیں گے کیونکہ وہ مومن نہیں ہیں. ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے 4 جلد میں جہاں جہاد کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ذکر کیا ہے کہ مؤمنوں کے دشمن کتنے ہیں. 4 دشمن کا تذکرہ کیا ہے. انسان کا نفس، شیطان، کفار، منافقین. مومنوں کے دشمن میں ان کا تذکرہ ہے. یہ مومن نہیں ہے. اگر یہ مومن ہوتے تو مومنوں کے دشمن میں ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اور یہ وہ دشمن ہے جن سے لڑائی کسی انبیاء اور رسول ہی کا طریقہ ہو سکتا ہے. ان سے ہتھیار سے آپ نہیں لڑ سکتے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں. قرآن کی آیات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے لیے ہتھوڑا اور ہتھیار. جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو چونک جاتے تھے کہ اس کے اندر ہماری راز فاش تو نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا. یہ سمجھتے تھے کہ ہر وہ آواز جو آتی تھی آسمان سے شاید ہمارے ہی خلاف ہے. یہ تصور ہوتا تھا منافقین کا. تو منافقین مومن نہیں کہلائے صرف ایمان کی تعریف کے 3 رکن میں سے ایک رکن کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور وہ چیز تصدیق ہے. دل سے تصدیق نہیں کیا انہوں نے. دوسری مثال لیجیے. اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے، آدھا کے ذریعے سے عمل ہی نہیں ہے. فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون.
یہ قرآن میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور دوسرے مقام پہ اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اسے میں پیش کرتا ہوں۔ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اسے آ لیا، ڈوبنے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اقرار کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اس ذات کے جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تاکہ دیکھ لیجئے کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یہ بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے وہی حقیقی معبود ہے، وہی اللہ ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الآن، اب، وَقَدْ عَصَيْتَ، جبکہ تو نے نافرمانی کی ہے اس سے پہلے، قبل، اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو زمین میں فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ کیا کمی تھی فرعون کے ہاں؟ تصدیق کی؟ نہیں۔ جو اپنی آنکھوں کے سامنے موت دیکھ رہا ہو اس سے زیادہ تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ جب قلیب بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی 70 لاشوں کو ڈالا تو آپ نے کہا نام لے لے کر کے، اے ابو جہل، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، تم لوگوں نے وہ پا لیا، ہم تو پا لیا جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو میت ہیں، مردے ہو، کیا سن سکتے ہیں؟ کہا کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو وہ تم سے اب زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ اس کا سامنا انہیں اب درپیش ہے، اس کا وہ سامنا اس وقت مواجہہ اس کا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غیبیات کے تعلق سے بولتے تھے، عالم برزخ کے تعلق سے بولتے تھے کہ منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب ہوگا، اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، تم سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اور جب زیادہ جانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مواجہہ انہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ چیز وہاں فائدے دینے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تعلق سے کہا کہ اب، جبکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس تصدیق نہیں اور اقرار نہیں۔ اقرار بھی ہے، آمن تو قرآن کہتا ہے کہ کہا اس نے کہ میں ایمان لایا، اور جب آنکھوں کے سامنے موت دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاص رہا ہوگا۔ کفار مکہ جب کشتی میں سوار ہو کر کے سفر کرتے تھے اور کشتی جب بیچ بھور میں پھنستی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے، دیوی دیوتاؤں کو دریا میں پھینک دیتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ، اور جب اللہ رب العالمین ان کو خشکی کی طرف لے آتا، نجات دے دیتا، تو پھر شرک کرنے لگتے۔ یعنی وقتی طور پر ایک مشرک بھی اگر اخلاص پیدا کر لے اور اس کے اندر توحید آ جائے تو اس وقتی طور پر اس توحید کا فائدہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ان کے ہاں وہ اخلاص تھا۔ قرآن کہتا ہے مخلصین لہ الدین۔ تو فرعون بھی تصدیق کیا اور اقرار بھی رہا، پر کیا عمل تھا؟ کچھ نہیں۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ غرغرہ میں پہنچ چکا تھا۔ غرغرہ کے تعلق سے دیکھیے آیت موجود ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بہت واضح انداز میں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برائیوں پر برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پوری زندگی وہ برائی کرتا رہا، اور جب غرغرے میں پہنچا، موت نے آ لیا، تب کہا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ،
اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو مرتے ہیں حالت کفر میں۔ تو جو شخص ایمان لائے یا تصدیق کرے جاگنے کے عالم میں، گرگرے میں، تو وہ کارگر نہیں ہے، یہ انفرادی طور پر ہے۔ اور سورج جب پچھم سے نکل آئے تو اجتماعی شکل میں سب کے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ تو فرعون کے پاس کوئی عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کو نجات دے دے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ اور دیکھیے، تصدیق بھی ہے، عمل بھی ہے، اقرار نہیں ہے، تب بھی وہ ایمان کارگر نہیں ہوگا اور اسے مومن نہیں کہیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، سب سے اہم عبادت صلاۃ ہے، وہی سب سے پہلے فرض کیا اللہ تعالیٰ نے معراج میں۔ اس سے پہلے مکہ میں کیا تھا؟ نبی کے ساتھ رہو، عقیدہ درست رکھو، نبی پر چوٹ لگے، نبی مارے جائیں، وہی آپ بھی مار کھائیے، دفاع کیجئے، کوشش کیجئے، صبر و ضبط سے کام لیجئے اور اقرار کیجئے کہ ہم مومن ہیں۔ یہی ایمان تھا۔ ہر مسئلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ابو طالب نے، اور کہا بھی میں جانتا ہوں کہ ہمارے بھتیجے کا دین سچا ہے، اگر ہماری قوم کی لعنت اور ملامت اور ان کے آر دلانے کا خوف نہ ہوتا تو میں وعدے کر دیتا کہ ہم اعلان کر دیتا کہ ہمارا بھتیجا سچا ہے۔ تصدیق بھی موجود ہے، جو اس وقت عمل درکار تھا کہ نبی کے ساتھ رہنا، نبی کو جھیلنا، نبی کی طرف سے دفاع کرنا، سب میں ابو طالب پیش رہے اور بہت اہم کردار ادا کیا۔ پر اقرار نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پیش کیا اور دشمنان اسلام نے ان کو ابھارا کہ نہیں، آخر میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے، بخاری کی روایت فَكَانَ آخر من کلامہ انہ علی دین عبد المطلب، ان کا آخر کلمہ یہی رہا کہ وہ دین عبد المطلب پر رہیں گے۔ اقرار یہ تھا، اقرار یہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تو تصدیق بھی ابو طالب کے ہاں موجود تھی، اور ابو طالب نے وہ عمل بھی کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کر سکتے تھے، پر اقرار نہیں کیا جس کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئے۔ تو یہ تینوں رکن ایمان کی تعریف کے رکن ہے، تینوں کا پایا جانا ضروری، جس میں تینوں نہ پائی جائیں اس بندے کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ زبان سے اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو، جس قدر بھی عمل ہو، اور دل کے ذریعے سے تصدیق بھی ہو۔ تینوں میں سے کہیں بھی اگر خلل اندازی ہو تو وہ ایمان نہیں کہلائے گا۔ تو اس چیز کو ہم جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی گھر میں پیدا ہو گئے، نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا، بس کامیاب ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، اس کو کامیابی نہیں کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے ہر بندے کے اندر۔ جو بھی متنفس ہے، اگر اسے مومن اپنے آپ کو کہلانا ہے تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ یہ ایمان کی تعریف کے ارکان ہے جس کو ہم تین کہتے ہیں۔ اور وہی یہ عقیدہ رکھیے جو سلف کا عقیدہ ہے کہ یزید بطاعت الرحمن، رحمان کے اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، اور شیطان کے اطاعت سے وینقص بطاعت الشیطان، شیطان کے اطاعت سے گھٹتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے خلاف دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں اس مسئلے میں۔ ایک مرجیہ ہے، مرجیہ کا کہنا ہے، ارجا سے جس کے معنی ہے تاخیر یا امید، جنہوں نے ایمان سے عمل کو مؤخر کر دیا، کہا ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، اس وجہ سے کسی بھی عمل کو ترک کر دیجئے، اس سے کافر نہیں ہوگا انسان۔ کیوں؟ کیونکہ عمل جب ایمان کا حصہ ہے ہی نہیں تو پھر عمل کی کا دخل اندازی اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے ان کے ہاں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ عمل کے بنیاد پہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور انہوں نے عمل کو ایمان میں داخل ہی نہیں مانا۔ تو جب عمل کو ایمان میں داخل نہیں مانا تو پھر ایمان گھٹتا بڑھتا ان کے یہاں نہیں ہے۔ اور ایک گروپ ہے خوارج کا، جن کے ہاں مرتکب کبیرہ فوری طور پر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے جو امید کے بالکل خلاف ہے، فوراً دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں ایمان کی صحت کے لیے عمل شرط ہے،
صحت کے لیے، غور کیجیے گا، ایمان کے کمال کے لیے نہیں، ایمان کی صحت کے لیے عمل شرط ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب عمل نہ کرے تو ناقص ایمان ہوگا، وہ کہتے نہیں عمل نہیں کرے گا تو ایمان کی صحت ہی ختم ہے۔ اس وجہ سے خوارج اہل سنت والجماعت کے یہاں خلاف ہوئے ہیں۔ یہاں کہنا صرف ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اور اس کو عقلاً بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صلاۃ ادا کرو، دو بندے ہیں، ایک نے صلاۃ ادا کی، ایک نہیں ادا کی، اب آپ کہیں دونوں ایمان کا ایمان برابر ہے؟ یہ تو عقلاً محال ہے کہ ایک بندہ اللہ کے فرامین کو بجا لایا تو اس کے ایمان کا جو درجہ ہوگا اس کے ایمان کا درجہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے انکار کر دیا؟ تو عمل کی بنیاد پہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایمان میں عمل داخل ہے۔ قرآن و حدیث کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور خود اللہ رب العالمین نے زیادتی کی بہت ساری جگہوں پر باتیں کی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً قول ہے، بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، نجلس ساعۃ حتی نؤمن، چند گھڑی بیٹھے تاکہ ایمان لائیں۔ بھئی ایمان تو پہلے سے موجود ہے، کہیں وہ نعوذ باللہ کافر تھوڑی تھے، صحابہ مومن تھے، اس کے باوجود